بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک محترم بہن ام سلیم احمد نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں یا مسجد میں ہی جانا ہوگا؟ اگر گھروں میں ادا کر سکتی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز کیسے ادا کریں۔ محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے جان لیجئے کہ خواتین کے لیے عید کی نماز ادا کرنا ضروری عمل نہیں ہے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے، عورتوں پر عیدین کی نمازیں ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کی چند ایک شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط نماز عید کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی شخص گھر میں یا مسجد میں بغیر جماعت کے اکیلے میں نماز عید ادا نہیں کر سکتا۔ پس عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا لازم ہے۔ ایک سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوئی کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خواتین عموماً اپنے اپنے گھروں میں ہی رہتی ہیں اور انہیں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کر یا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں، لہٰذا عورتوں پر عید کی نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کرتی تو انہیں اس کو چھوڑنے کا کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اکیلے ہی عید کی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا پہلی شرط تھی اور اس کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر خواتین عید کی نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے اپنے خاوند کی اجازت سے مسجد جائیں، جہاں عورتوں کے لیے پردے کا خصوصی انتظام ہو، با وضو ہوں، با حجاب ہوں اور مسجد کے اس مخصوص حصے میں بھی با پردہ ہوں۔ یعنی عید کی نماز کے دوران مردوں کا اس مخصوص حصے میں آنا جانا نہ ہو، قبلہ رخ کھڑی ہوں۔ امام صاحب جب امامت کرائے تو تمام خواتین پردے میں رہ کر امام صاحب کی امامت میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ خواتین اور مردوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہے۔ نماز کی نیت یوں کریں: 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں اور پھر ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں کو ایک بار دونوں ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور پھر تیسری تکبیر کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر امام قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت۔ اس وقت تمام نمازی خاموش رہیں اور امام صاحب کی قرات کے الفاظ پر غور کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں، پھر سجدے میں اور دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی اور دوسری کوئی سی بھی سورت جس کی امام صاحب قرات کریں گے اسے خاموشی سے سنیں، اور دوسری سورت کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہیں تو رکوع میں نہیں جانا بلکہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر ہوگی، تین تکبیروں تک دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیں، جبکہ چوتھی تکبیر پر رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد قیام، پھر سجدے اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پڑھیں اور پھر دعا رب اجعلنی، اس کے بعد سلام پھیلیں اور تکبیرات ادا کریں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ خواتین کے لیے مسجد میں جانے کے لیے بہت سی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن کر نہ جائیں، خوشبو کا استعمال سختی سے منع ہے، میک اپ کا استعمال سختی سے منع ہے اور مردوں کے ساتھ ساتھ چل کر مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ مردوں کے مساجد میں جانے کے بعد جائیں اور ان کے واپس آنے سے پہلے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز کا خطبہ
ابھی نہ سنیں اور اس سے پہلے ہی گھروں میں واپس آ جائیں، لیکن اتنی زیادہ پابندیوں میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، کیونکہ عید کی نماز ادا کرنا عورتوں پر واجب نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے بغیر جماعت کے اپنے گھر میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتی تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہائے کرام نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر ایک خاتون صلاۃ و صوم کی پابند ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اور اسے اس بات پر ملال بھی ہے کہ لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، جبکہ وہ عید کی نماز کی ادائیگی سے محروم ہونے کے سبب ثواب سے محروم ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، یعنی جب لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر چکے ہوں، تو وہ وضو کر کے اپنے گھر میں ہی 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ عورتیں اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے عیدگاہ میں عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر کے عید کے پرمسرت موقع پر ثواب حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ اس نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، اور دیگر عبادات کر کے رمضان المبارک میں خوب نیکیاں حاصل کی ہیں، یعنی نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار کیے اور صدقات و خیرات کر کے خوب عبادات میں مشغول رہی ہے، تو یقیناً اب عید کے دن اسے اس بات کا ملال بھی ضرور ہوگا کہ وہ عید کی نماز ادا نہ کر سکی اور ثواب سے محروم ہو گئی ہے، تو وہ گھر میں ہی 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر ثواب و درجات کے مستحق ہو سکتی ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ یہ عمل کسی بھی خاتون کے لیے واجب یا ضروری عمل نہیں ہے، وہ چاہے تو نوافل ادا کر لے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی گناہ نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں ہی رہتے ہوئے عید سعید کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، اور عید کے دن کا سب سے افضل ذکر تکبیرات کا ادا کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بار بار یہ کہتا ہوں کہ میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اور ان کے ادا نہ کرنے پر انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔